الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن حبش بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس ليكثر به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وظفرا يأكله من جهنم من شاء فليقل ومن شاء فليكثر أو كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے، مانگے تاکہ اپنے مال کو بڑھائے، تو یہ سوال کرنا کل قیامت کے دن اس کے چہرے میں زخم اور گھاؤ کی شکل میں ہوگا، اور ایک جہنم کا انگارہ ہوگا، دہکتا ہوا پتھر ہوگا جسے وہ کھائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص چاہے اپنے سوال کو کم کرے، جو چاہے اپنے سوال کو زیادہ کر لے۔ اس حدیث میں لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے کی ممانعت ہے، اور اس پر سخت وعید ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اگرچہ مالدار بھی نہیں ہے، ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور محنت کر کے بھی وہ کما سکتا ہے، ایسے آدمی کا سوال کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس پر وعید یہ سنائی کہ جو بغیر ضرورت کے مانگے گا، یہ مانگنا کل قیامت کے دن اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر زخم بنے ہوئے ہوں گے، لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگا کرتا تھا، بغیر ضرورت کے مانگا۔ اب مانگنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک تو یہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، اور دوسرا مانگنا دوسرے انداز سے بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کبھی اس سے بات کر لی، کبھی اس سے بات کر لی، بس دل مخلوق میں پھنسا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی سے کچھ پیسے مجھے مل جائیں۔ تو اپنے آپ کو ضرورت مند بلا وجہ ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے مانگنا، یہ کل قیامت کے دن اس کے چہرے میں زخم کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسری وعید یہ بتائی کہ کل قیامت کے دن جہنم کا دہکتا ہوا پتھر ہوگا جسے کھانے پر اسے مجبور کیا جائے گا کہ تو نے لوگوں سے بلا وجہ مانگ کر کھایا ہے، آج یہ تیری سزا ہے کہ تو یہ جہنم کا دہکتا ہوا پتھر کھائے۔ اس لیے مخلوق سے مانگنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا نا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، الید العلیٰ ہی المنفقہ والسفلیٰ ہی السائلہ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اللہ کو مانگنے والا ہاتھ پسند نہیں ہے، دینے والا ہاتھ پسند ہے۔ تو ہم مخلوق سے بالکل امید ختم کر دیں، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب میری طرح محتاج ہیں، فقیر ہیں، میں تو اللہ سے مانگوں گا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو میں کیسا بے وقوف احمق ہوں، اپنے جیسے فقیروں سے مانگتا ہوں، اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر
کہ دنیا کے بادشاہ بھی اسی سے مانگتے ہیں. تو اس لیے لوگوں سے مانگنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی. اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا